یہ 1990 کی دہائی کی آخر کی بات ہے کہ جب پاکستان ایک سنگین صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ 1998 میں جوہری تجربات کے بعد مغربی ممالک نے پاکستان پر سخت ترین پابندیاں لگا دیں۔ امریکہ جو پہلے ہی F-16 طیاروں کی ڈیلیوری روک چکا تھا، حالانکہ پاکستان نے ان طیاروں کے لیے کروڑوں ڈالرز آلریڈی پے کر دیے تھے۔ خطے میں بڑھتے ہوئے تناؤ اور پاکستان کی فضائی طاقت کی ضروریات کے پیش نظر پاکستان کو ایک ایسے متبادل لڑاکا طیارے کی ضرورت تھی جو نہ صرف مؤثر ہو بلکہ بیرونی طاقتوں کے دباؤ سے بھی آزاد ہو۔ یہ ضرورت 1999 میں کارگل جنگ کے دوران مزید نمایاں ہوئی، جب انڈیا کے MiG-29 اور میراج 2000 نے آسمانوں پر غلبہ حاصل کیا۔ حالانکہ اس وقت پاکستان کے پاس امریکی F-16 طیارے موجود تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی امریکی پابندیاں بھی پاکستان پر لگ چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ اپنا جدید ترین لڑاکا طیارہ پاکستان کو دے چکا تھا، اور اس کے باوجود بھی پاکستان نے امریکہ کی بات نہ مانتے ہوئے ایٹمی دھماکے کیے۔ ان حالات میں پاکستان کو اپنے پرانے F-7 اور میراج طیاروں پر زیادہ انحصار کرنا پڑا۔ جدید لڑاکا طیاروں کی کمی پاکستان کے لیے ایک بڑا نقصان تھا۔ ان پیچیدہ حالات نے پاکستان کو ایک جرأت مندانہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا، چائنا کے ساتھ مل کر اپنا ذاتی لڑاکا طیارہ تیار کرنے کا منصوبہ۔ اس فیصلے نے JF-17 تھنڈر کو جنم دیا، جو پاکستان کی فضائی طاقت کو ایک نیا رخ دینے والا تھا۔ تصور کریں ایک ایسی فضائی جنگ کا میدان جہاں رفتار، نشانے بازی اور جدید ٹیکنالوجی طے کرتی ہے کہ آسمانوں پر کس کا قبضہ ہوگا۔ ماضی میں چند ہی ممالک ایسے تھے جو جدید ترین لڑاکا طیارے تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جیسا کہ امریکہ، رشیا اور فرانس۔ یہ ممالک مل کر عالمی سطح پر فضائی جنگ کے اصول طے کرتے تھے اور دنیا کے دوسرے چھوٹے ممالک کو اپنے مہنگے اور سیاسی طور پر محدود طیاروں پر انحصار کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ اس کے بعد انٹری ہوتی ہے JF-17 تھنڈر کی، ایک ایسا طیارہ جس نے تمام سینیریوز کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے نہ صرف پاکستان کو خود مختاری دی بلکہ پاکستان کے دشمنوں کے لیے ایک ایسا خوفناک خواب بن گیا۔ یہ تیز، خطرناک، کم لاگت اور جدید جنگی ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ لیکن JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہ ظالم دنیا کی جدید ترین اپنے حریف طیاروں کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک اسے کیوں اپنانا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ JF-17 تھنڈر ایک لائٹ ویٹ سنگل انجن ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے جو پاکستان اور چائنا نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی بلاک 3 میں جدید ترین اپ گریڈز نے اسے 4.5 پلس جنریشن کا فائٹر ایئر کرافٹ بنا دیا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کا اپنا خالی وزن 6000 کلو کا ہے، جبکہ اس کا زیادہ سے زیادہ وزن 12700 کلو گرام تک ہو سکتا ہے پے لوڈز کو ایڈ کر کے۔ یہ اتنا زیادہ وزن ہے کہ یہ اپنے 2 ونگز کے نیچے 2 SUVs جتنے بڑے بومز اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز لے جا سکتا ہے۔ اس کی میکسیمم سپیڈ ماک 1.6 کی ہے، جبکہ اس کی جنگی رینج 1400 کلومیٹر کی ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ بنا ریفیولنگ کے 3.5 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام آباد سے ٹیک آف کر دہلی میں جا کر دشمن کو نشانہ بنا سکتا ہے اور بغیر کسی ریفیولنگ کے واپس بھی آ سکتا ہے۔ اس فائٹر ایئر کرافٹ میں رشین RD-93 ٹربو فین انجن لگا ہے جو 85 کلو نیوٹن کا تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے۔ یہ پاور اتنی زیادہ ہے کہ یہ 12 فارمولا 1 گاڑیوں کی طاقت کے برابر ہے، جو اس ہزاروں کلو وزنی ایئر کرافٹ کو چند ہی سیکنڈز کے اندر فضا میں بلند کر دیتا ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 ورژن کو سب سے خطرناک بنانے والی چیز اس کا راڈار ہے، KLJ-7A ایکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈ ارے ریڈار۔ اس کے ذریعے JF-17 یہ اپنے دشمن کو 170 کلومیٹر دور ٹریک اور نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ایئر کرافٹ میں BVR یعنی کہ بیونڈ ویژول رینج میزائل کی صلاحیت بھی موجود ہے، اور طور الیکٹرونک وارفیئر سسٹم جو دشمن کے راڈار کو جیم کر سکتا ہے۔ یہ فائٹر ایئر کرافٹ ایک ہی وقت میں 15 دشمن طیاروں کو ٹریک کر سکتا ہے اور انہیں مار گرانے سے پہلے ان کے ریڈارز جیم کر سکتا ہے، یعنی کہ اپنے دشمن کو مار گرانے سے پہلے اسے اندھا کر دو۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 جدید ترین اسلحے سے لیس کیا جا سکتا ہے، جس میں PL-15 میزائل ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر تک کی ہے۔ یہ دشمن کے طیاروں کو بہت ہی دور سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر PL-15 میزائل کی رینج اتنی زیادہ ہے جتنا کہ 2 بڑے شہروں کے درمیان ایک کمرشل فلائٹ کا ڈسٹنس ہوتا ہے۔ وہیں پر فضا سے زمین پر مار کرنے کے لیے اس پر دیگر میزائلز اور بامز فٹ کیے جا سکتے ہیں۔
फॉर एग्जाम्पल CM-400 AKGM हाइपरसोनिक मिसाइल जो नेवी और जमीनी टारगेट्स के लिए तबाहकुन है। इन बॉम्ब्स के जरिए JF-17 थंडर एक पूरे के पूरे बहरी जहाज को डुबाने और किसी भी मजबूत तरीन बंकर को तबाह करने की सलाहियत रखता है। JF-17 न सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक जंगी हथियार है बल्कि एक सियासी ताकत भी है। मगरबी ममालिक के तैयारों के बरक्स जिनके साथ सियासी शराइ जुड़ी होती हैं, JF-17 पाकिस्तान को मुकम्मल खुद मुख्तारी देता है। ये आज़ादी जंग के दौरान इंतहाई ज़रूरी होती है क्योंकि जंग के दौरान हथियारों पर लगी पाबंदियाँ शिकस्त और फतह का फैसला कर सकती हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी और ताकत की अलामत है। अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, ज़बरदस्त लागत की बचत और बेहतरीन जंगी तजर्बात के साथ दुनिया के दीगर मुस्लिम ममालिक भी इस फाइटर एयरक्राफ्ट को ले चुके हैं। आज़रबाईजान, म्यांमार और नाइजीरिया इस वक्त इस फाइटर एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान से परचेज करके अपनी एयर फोर्सेज में इस्तेमाल कर रही हैं।